بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل علماء کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ علماء کرام اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی ایک منظم اور پرانی سازش ہے۔ جس وقت پاک و ہند پر انگریز کا تسلط ہوا، برطانیہ کا تسلط ہوا، تو دنیا کفر نے اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیا کہ اس عوام پر، مسلمان پر تسلط پانے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو علماء سے کاٹا جائے۔ تو اس سازش کے تحت بے شمار کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ بکریوں کا ریوڑ ہو اور اس کو اس کے غلہ بان سے، چرواہے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ان سے علیحدہ ہو جائے گا تو پھر بھیڑیوں کو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ جس بکری کو چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، جیسے چاہیں گے شکار کریں گے، کوئی روکنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے سر پر اس کا چرواہا قائم ہے تو پھر کسی بھیڑیے کو اتنی آسانی سے گھسنے کا موقع میسر نہیں آئے گا۔ اور جس وقت چرواہے سے ریوڑ کٹ جاتا ہے، جیسے وہ بھیڑیوں کا شکار ہو جاتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ تو بڑی آسانی سے پھر وہ عوام پر، عابدوں پر، زاہدوں پر اپنا تسلط جما لیتا ہے۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ 1000 عابدوں کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہے، لیکن ایک دین کی سمجھ رکھنے والے کو ورگلانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس میں عام طور پر داڑھی اور ٹوپی کو خاص طور پر عنوان بنایا گیا۔ حالانکہ داڑھی، ٹوپی، پگڑی یہ مسلمان ہونے کی علامتیں تھیں۔ تو جو مسلمان ہونے کی علامتیں تھیں ان کو عالم ہونے کی علامت بنا کر پھر ان پر بہت زیادہ کیچڑ اچھالا گیا۔ تو رفتہ رفتہ ہم پھر ان چیزوں سے متنفر ہو کر دور ہوتے رہے۔ اور اس کی پچھلے کچھ دہائیوں میں جس وقت دہشت گردی کے عنوان کو بہت زیادہ عروج ملا تھا اور علماء پر وہ وقت بڑا کڑا اور سخت وقت تھا، تو اس وقت ہمارے استاد محترم حضرت قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم نے ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بات سمجھنے کے اعتبار سے وہ مثال بالکل اچھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بھینس کا دودھ نکالا اور وہ نکال کے کہیں ادھر کسی چیز کے لیے ہوا، تو درخت پر بیٹھے ہوئے بندر نے آ کر سارا دودھ پی لیا، اور پھر اس دودھ میں جو آخر میں جھاگ سی بچ جاتی ہے، ہاتھ لگا کر جاتے ہوئے بھینس کے بچے، جس کو ہم پنجابی میں کٹا کہتے ہیں، اس کے منہ پہ مل دیا۔ اب وہ صاحب آئے اور آ کر دیکھا کہ کٹے کے منہ کو چونکہ دودھ لگا ہوا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اسی نے پیا ہوگا۔ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور آس پاس کے ذمہ دار جمع ہوئے، بھی اس مسکین کو اتنا مار رہے ہو، خیر تو ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے دودھ پی لیا سارا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا، اس بھینس کے بچے کے منہ کو دیکھا اور جس برتن میں دودھ نکالا ہوا تھا اس گڑوے کو دیکھا، تو اس کو بتایا کہ اس کا تو منہ ہی اس کے اندر نہیں جا سکتا، یہ اس میں سے دودھ کیسے پی گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات تو مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن چونکہ دودھ لگا ہوا اس کے منہ کو تھا تو اس لیے یقیناً اسی نے پیا ہے، تو میں اس وجہ سے اس کو مار رہا ہوں۔ اور اس بندر کو کوئی نہیں جانتا جو پیٹ بھی بھر لیا ہے اور اب اس کی حماقت پر ہنس بھی رہا ہے۔
تو بالکل ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ان لوگوں نے بڑی مکاری کے ساتھ، بڑی گہری سازشوں کے تحت سارے معاملات خود کیے ہیں، اور چونکہ داڑھی اور پگڑی کو ایک علماء کی علامت کے طور پر پہلے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا، پھر ایسے لوگوں کو استعمال کر کے، ظاہر ہے کہ داڑھی پگڑی یہ کسی کو بھی باندھی جا سکتی ہے، داڑھی ہر بندے کو، مرد کو آ سکتی ہے، تو مصنوعی بھی لگ جاتی ہے، تو ہم ان چیزوں کے چکر میں پھنس کے اپنے علماء سے متنفر ہو گئے، اور ایک دراڑ گہری جو وہ چاہتے تھے وہ وجود میں آ گئی۔ اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ ہماری عوام میں ایک شوق بہت زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ مساجد میں انتظامیہ بناؤ، کمیٹی بناؤ، مساجد کے نظام کو چلاؤ، اور محلے میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ گلوں کی چابیاں میرے پاس آ جانی چاہیے، مجھے مسجد کا صدر ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی ہے وہ ہر جگہ اس کی عزت موجود ہے، لیکن اس جذبے نے ان کو مسجدوں میں صدر بنا دیا۔ ان کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ علماء پر تنقید کرنا، علماء پر تبصرے کرنا، اور علماء کے لیے گھٹن پیدا کرنا۔ یہاں ہمارے ملت ٹاؤن کے اندر ایسی مساجد اب بھی موجود ہیں کہ اگر کسی نماز میں امام صاحب نہ پہنچ سکیں تو مجھے فوراً فون آ جاتا ہے کہ جی آج امام صاحب نہیں آئے، نمازی بڑا اعتراض کر رہے تھے۔ دیتے کیا ہیں؟ یقین جانیں کہ 10,000 روپیہ۔ 5 وقت وہ نماز پڑھاتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل بھی بتاتے ہیں، اور تنخواہ ان کی 10,000 ہے، جو نہ ان کے مکان کا کرایہ بنتا ہے، نہ ان کے بجلی کے بل بنتے ہیں۔ اس نے اور کچھ کمانے کے لیے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اب ہمارا شروع دن میں مجمع کتنا تھا، اب آدھا مجمع رہ گیا ہے، وہ آدھا مجمع چھٹی کر گیا ہے، اس کو کسی نے نہیں پوچھا، کوئی نہیں جانتا، کوئی قصور نہیں ہے اس کا۔ اگر ایک عالم دین اپنی کسی مجبوری سے ایک دن نماز میں نہ پہنچ سکے یا تاخیر ہو جائے تو پوری مسجد کو سر پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ چونکہ معاملات نااہلوں کے ہاتھ میں آ گئے، جب نااہلوں کے ہاتھ میں آتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اب 10,000 پہ ایک عالم دین تو گزارا نہیں کر سکتا، اس کے تو بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ باصلاحیت لوگ پھر وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کا کام ہی صرف اپنا پیٹ پالنا ہے، وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے سکول کا ایک نصاب ہے، پرائمری ہے، میٹرک ہے، میڈل ہے، میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے، اس سے اوپر تک کی کلاسیں ہیں، نام ہیں، اسی طرح درس نظامی کی بھی کلاسوں کے نام ہیں۔ میں آپ کو درس نظامی کی کلاسوں کے نام لکھ دیتا ہوں، آپ جا کر ایک طرف سے شروع ہو جائیں، مسجدوں کے ائمہ کرام سے پوچھنا شروع کریں کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی چیز کا تعویذ ہے، تو وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے۔ 80% ہمارے ائمہ کرام نہیں بتا سکیں گے کہ یہ چیز کس چیز کے نام ہے۔ جو درس نظامی سے اتنے بھی مس نہیں ہوئے کہ صرف ان کے درجات کے نام کو جان سکیں، ان کی کتابیں، ان کا نصاب، ان کے فنون، ان کو جاننا تو دور کی بات ہے۔ اور 80% میں محتاط اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ائمہ کرام وہ لوگ ہیں جو سرے سے درس نظامی سے کسی طرح کا کوئی مس رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، پھر ہمارے ایمانوں کا اور ہمارے اعمال کا سودا ہوتا ہے۔ اور اسی کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماء کے اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کے ساتھ پھر جب نااہلوں کے ہاتھ میں مسائل آتے ہیں، پھر ایک اور بڑی خرابی جو وجود میں آتی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سب سے پہلے امام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے امامت بھی کروائی ہے، درس بھی دیے ہیں، جمعے بھی پڑھائے ہیں، عیدیں بھی پڑھائی ہیں، یہ سارے کام آپ نے کیے ہیں۔ لیکن پوری حیات طیبہ میں آپ سے اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ اذان دینا عوام کا کام ہے، امام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ صفیں سیدھی کرنا، آپ کی صفیں بچھانا آپ سے ثابت نہیں ہے۔ مسجد کی صفائی آپ سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیں
ذرا کراہت نہیں آتی کہ ہم جس سے واش روم صاف کرواتے ہیں اسی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں؟ کبھی ہم اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں، کبھی ہم اس کو پاؤں میں پہن لیتے ہیں۔ اس حد تک ہمارے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، خلفائے راشدین، آپ کے بعد وہ ائمہ ہوئے، خطیب ہوئے، انہوں نے نمازیں پڑھائی، جمعے پڑھائے، عیدیں پڑھائیں، لیکن کسی سے اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ اذان دینا بلال کا کام تھا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا کام تھا۔ تو جن لوگوں کا کام اذان دینا تھا، جن لوگوں کا کام صفائی کرنا تھا، جن لوگوں کا کام ٹوٹ پھوٹ کو سنوارنا تھا، وہ صدر بن گئے، وہ وہاں خزانچی بن گئے۔ اور جس کا کام سب کی رہنمائی کرنا تھا، جو مقتدا تھا، جس کے پاس اقتدار ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارا چپڑاسی لگ گیا۔ تو اس لیے اس میدان میں اتنی گھٹن پیدا نہیں کرنی چاہیے جو ہم نے کر لی ہے، اور زبردست نقصان اٹھانے لگے ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑی مصیبت جو ہمارے ماحول میں پیدا ہو گئی ہے، وہ پارٹی بازی ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جو میرے مسلک کے یا میری پارٹی کے علماء کرام ہیں، ان کے تو فضائل ہیں، ان کے بارے میں تو کچھ کہنا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ باقی جو دوسرے مسالک یا دوسری پارٹیوں سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں جو مرضی کہتا چلا جاؤں۔ الحمدللہ میں یہ بات ایک نعمت کے اظہار کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اس سٹیج سے آج تک کسی نے کسی عالم دین کے حوالے سے ایک لفظ بھی میری زبان سے نہیں سنا ہوگا جو ان کی شان میں گستاخی کا ہو۔ تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت ڈر ڈر کے چلنے کی ضرورت ہے، تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم نقصان بہت زیادہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عنوان کے پہلو بہت زیادہ ہیں اور اس کا دکھ بڑا دکھ ہے، لیکن اس سب کا بیان کرنا پھر دوسرے موضوعات رہ جاتے ہیں، اس لیے اس کو طول دینا مقصود نہیں ہے۔ مقصود صرف اتنا تھا کہ تھوڑی سی ہمیں فکر لاحق ہو جائے، ہمیں احساس ہو جائے کہ اس حوالے سے ہماری کافی کوتاہیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے تدارک کی توفیق عطا فرمائے۔ تو